السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سے پیوستہ، چونکہ ہمارا پارہ چل رہا تھا پارہ نمبر 20 سورۃ القصص، اور رکوع نمبر تھا 4 اور آیت نمبر 37۔ کیونکہ ہم اس رکوع میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کی طرف بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ، تاکہ فرعون مان جائے، ایمان لے آئے، اس کی قوم ایمان لے آئے۔ تو جب وہ دونوں گئے، آگے سے فرعون کا کیا ایٹیٹیوڈ تھا، اس کا کیا رد عمل تھا؟ وہ کہنے لگے، یعنی فرعون اور اس کی قوم کے لوگ، وہ کہنے لگے کہ تم دونوں ہی غالب آنے والے ہو۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں تو جادوگر ہو، یہ تو نشانیاں نہیں ہیں، یہ تو جادو ہے۔ یہ صرف انہوں نے کس وجہ سے کہا؟ تکبر کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے۔ انسان دوسرے کو حقیر تب سمجھتا ہے جب اپنے آپ میں تکبر کرتا ہے۔ فرعون نے جو کہ اپنے سرداروں سے کہا ہوا تھا کہ میں تم لوگوں کا الہ ہوں، میرے سوا تم لوگوں کا کوئی الہ نہیں ہے، اس نے اپنے وزیر حامان سے کہا کہ مٹی کو آگ میں تپا کر مضبوط اینٹیں بناؤ اور میرے لیے ایک مضبوط عمارت بناؤ، تاکہ میں اس پر چڑھ کر دیکھ سکوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا الہ کون ہے۔ یعنی اتنا مذاق کر رہا ہے، اتنا حد سے بڑھ گیا ہے، کہنے لگا کہ یہ ساری عمارت وغیرہ بناؤ تاکہ میں موسیٰ علیہ السلام کے الہ کو دیکھوں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا الہ کون ہے، تو میں اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ وہ اس وجہ سے کر رہے تھے، یعنی تکبر کی وجہ سے، حق کا انکار کر رہے تھے۔ فرمایا تکبر کی وجہ سے ہم نے فرعون اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا میں پھینک دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نجات دلانی تھی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ یہ اس وقت کا واقعہ جب وہ جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سمندر پر پل بنا دیا۔ جب بنی اسرائیل گزر گئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا گروہ، اس کے بعد جب فرعون کا آیا سارا لشکر، تو جو وہ گزرنے لگے، تو جو پل تھا اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے ان کو دریا میں پھینکا تھا، فرعون کے لشکروں کو، تب پکڑ ہوئی تھی ان کی۔ یہ نہیں، جو سرکش ہوتا ہے، جو تکبر کرتا ہے، اس کا سر نیچا ہی ہوتا ہے، اور قیامت کے دن بھی ایسے لوگ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات جو دی تھی، آل فرعون کو غرق کرنے کے بعد عطا کی، جب یہ اپنی قوم سحر سینا میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کھلے دلائل اور رحمت اور ہدایت سے نوازا، اسی لیے ان کا بار بار ذکر آتا ہے قرآن پاک میں، کیونکہ اسپیشل اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا۔ فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا، اس طرف پکارا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح سے سب کچھ ہوا تھا۔ یہ تسلی دی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پہلے انبیاء کے ساتھ، پیغمبروں کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے، یعنی کوئی نہیں مانتے تھے۔ یہ پچھلے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے جا رہے ہیں۔ فرمایا اگر رسول کو نہ بھیجا ہوتا، ان کی بدگمانیوں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت پہنچتی، تو قیامت کے دن ان کی پکڑ ہو جاتی۔ انہوں نے ضرور حجت پیش کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کیوں نہیں بھیجا، تاکہ ہم اس کی پیروی کرتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے تاکہ لوگ قیامت والے دن یہ حجت نہ پیش کریں، جھگڑا نہ کریں کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس حق لے کر آئے، ماننے کے بجائے کہتے، یعنی موسیٰ علیہ السلام جب نشانیاں لے کر آئے، عصا اور بید یزا، یہ دو نشانیاں تھیں، یعنی
عصا ان کا ایک جو لاٹھی تھی جب وہ مارتے تو وہ سانپ بن جاتا، اور ید بیضا وہ تھا یعنی ان کا ہاتھ چمک جاتا جب وہ گریبان سے باہر نکالتے۔ تو یہی دو نشانیاں دے کر اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا، لیکن انہوں نے آگے سے کیا کیا؟ تورات کو اور قرآن کو جادو قرار دے دیا۔ تو اہل مکہ کے لوگ چونکہ قرآن کو جادو کہہ رہے تھے، اسی لیے ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جادو نہیں ہے، تم لوگ کوئی قرآن لے کر آؤ، ایسا کوئی بنا کے تو لاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت اسے دیتے ہیں جو ہدایت چاہتا ہے، چونکہ یہ ہدایت کے طلبگار نہیں ہے، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو نہیں ہدایت دیتے۔ ہدایت کب ملتی ہے؟ جو انسان اللہ کی پیروی کرے، خواہش نفس کو چھوڑے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، تب ہدایت ملتی ہے۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں جن کو فالو کرنا ہوتا ہے، تب ہدایت ملتی ہے۔ اس کے بعد نصارہ کا ذکر ہے آیت نمبر 52 میں۔ اشارہ ہے نصارہ کے ان لوگوں کی طرف جب انہوں نے مسلمانوں سے قرآن سنا تو اس پر ایمان لے آئے، حالانکہ مشرکین مکہ نے انہیں تانے بھی دیے کہ تم لوگوں نے اپنا دین چھوڑ دیا۔ فرمایا جب ان پر آیات پڑھی جائیں تو وہ کہتے ہیں یہ حق ہے، کون؟ جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ اب یہاں پر رکوع نمبر 9 میں، سوری 6 میں اب بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کی صفات کیا ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، ہم اس پر ایمان لائے، ہم تو اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ تو انہی کے لیے ہی بہترین اجر ہیں، یہ صبر بھی کرتے ہیں اور برائی کو بھلائی کے ساتھ دور بھی کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، اور جب بھی کوئی لغو بات، بےہودہ بات کوئی کر رہا ہو تو اسے اعراض کر جاتے ہیں، نہیں سنتے۔ وہ یہی کہتے ہیں ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، یعنی اگر کوئی برا کرتا ہے تو اس کا عمل اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ صرف یہ جاہلوں کو سلام کرتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، کون؟ ایمان والے۔ تو اسی لیے آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر رہے ہیں کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ پسند کریں، لیکن اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، وہ ہدایت پانے والوں کو جانتا ہے۔ حالانکہ اتنے ثمرات، اتنے پھل اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، امن والا حرم عطا کیا، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں، علم ہی نہیں رکھتے تھے۔ فرمایا ان سے کہیے کہ کتنی بستیاں ہلاک ہوئیں جو اتراتی تھی، فخر کرتی تھی اپنی معیشت پر، آج ان کے گھر دیکھیے تباہ و برباد ہوئے پڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بستی کو پہلے ہی ہلاک نہیں کرتے جب تک رسول نہ آ جائے نشانیاں لے کر، پہلے اللہ تعالیٰ رسول کو بھیجتے ہیں، حجت تمام کرتے ہیں، جب کوئی نہیں مانتا پھر عذاب آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کا فیصلہ ہے، اس کا قانون ہے۔ تو جو انسان دنیا کی زندگی میں مگن ہو جاتا ہے، یہ تو تھوڑا سا فائدہ ہے، یہ تو زینت ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى، جو اللہ کے پاس ہے آخرت کے لیے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، وہ تو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ صرف دنیا کی زندگی کے لیے انسان دنیا میں مگن ہو جاتا ہے دین کو چھوڑ کر، تو قیامت کے دن سب حاضر کیے جائیں گے اللہ کے پاس۔ اسی لیے آگے آیت نمبر 62 میں اور رکوع نمبر 7 میں مشرکین کا ذکر کیا کہ جو اپنے شرکاء کو پکارتے ہیں، ان کا دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر اس دن وہ کہیں گے آج حق ہو گئی بات ہمارے رب کی کہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ جس طرح شرکاء گمراہ ہوں، جو معبودانہ باطل ہیں وہ گمراہ ہوں، وہ دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں، پھر اس دن ایک دوسرے سے بیزاری کریں گے، اظہار برات کریں گے کہ ہم کاش تم لوگوں کی عبادت نہ کرتے۔ اس دن کہا جائے گا کہ اپنے شرکاء کو پکارو، تو وہ جواب نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود اپنی مدد کے طلبگار ہوں گے اللہ تعالیٰ سے، تو وہ معبودانہ باطل کسی کی کیسے مدد کریں گے؟ وہ تو خود ہدایت نہیں پاتے تھے، وہ تو خود کہہ رہے ہیں کاش ہم ہدایت پا جاتے۔
उस दिन उन पर खबरें अंधी हो जाएंगी, आपस में एक दूसरे से सवाल करेंगे, फिर एक दूसरे को गुमराह करने के बारे में। इनके बरक्स फअम्मा मन ताब व आमन व अमिल सालिहा, जो कोई तौबा कर ले, अगर कोई ऐसा अमल हो भी जाता है गलती से तौबा कर ले, अल्लाह ताला ने चांस रखा हुआ है, और नेक अमल करें तो उम्मीद है कि इंसान फलाह पा जाए, फलाह पाने वालों में से हो जाए। तो इसीलिए बार बार कुदरत की निशानियां बताई जा रही हैं कि कोई मान जाए। आयत नंबर 68 से बताई जा रही हैं कुदरत की निशानियां, कि वही है रब जो पैदा करता है और वो जिसको चाहता है उसे चुन लेता है। वो तो पाक है तमाम उन मुशरिकीन से बुलंद तर है जिनको ये बनाए हुए हैं। उसके सिवा तो कोई मबूद नहीं है, उसी के लिए दुनिया है, उसी के लिए आखिरत है, उसी की तरफ लौटाए जाना है। वही है जो रात को बनाता है, और क़यामत तक ये हमेशा ऐसा प्रोसेस रहेगा, ऐसा ही सिलसिला जारी रहेगा। क्या कोई अल्लाह के सिवा कोई और इलाह है जो ये सब कुछ कर रहा है? इनसे कहा जा रहा है, मुशरिकीन से, अफला तस्माऊं, क्या तुम नहीं सुनते? इनको गौर दिलाया जा रहा है कि वो कौन है रब, जो दिन को क़यामत के दिन तक, यानी जो दिन आता है हमेशा के लिए, ये ऐसे ही रहेगा क़यामत के दिन तक। रात क्यों बनाई? ताकि सुकून हासिल करे इंसान। दिन क्यों बनाया? ताकि इंसान अपने कामकाज करे, अल्लाह की इबादत करे। ये उसकी रहमत है कि उसने दिन रात बनाए, ताकि इंसान अल्लाह के फजल में से तलाश करे, ताकि शुक्र अदा करे। लेकिन हैरत है कि इंसान अपने जैसे इंसान को अपना मबूद बना लेता है, उसका दावा करता है, जिनकी कोई दलील ही नहीं है, वो तो खुद भटके हुए हैं। तो इन भटकों हुओं में से ही एक का और का जिक्र किया, रुकू नंबर 8 में, कारून का जिक्र। इन कारून कैन मिन कौमि मूसा फबगा अलैहिम। कारून कौम मूसा में से था, उसका ताल्लुक बनी इसराइल से था। अल्लाह ने चूंकि उसे माल बहुत ज़्यादा दिया हुआ था, इसलिए वो काफिरों से मिल गया। कहा जाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम का चचा जाद था, ये बड़ा शख्स था, इसलिए इसको मुनव्वर कहकर पुकारा जाता था। यानी इब्ने अब्बास कहते हैं कि इसके खजाने की कुंजियां इतनी मजबूत होती थी, इतनी इतनी बड़ी होती थी, कि 40 आदमियों को उठाना पड़ती थी, सिर्फ चाबियां। बहुत ज़हीन भी था, खूबसूरत भी बहुत था, मालदार भी बहुत ज़्यादा था। फिरौन ने इसे गवर्नर बनाया हुआ था। ये अपनी ही कौम पर बहुत जुल्म करता था। जहाँ पे इसके खजाने पड़े होते थे वहां पे बहुत बहुत बड़े ताले लगे होते थे, मजबूत चाबियां होती थी जिसको मजबूत जमात उठाती थी। तो इतना मालो दौलत देखकर वो क्या हुआ, तकब्बुर में आ गया। तकब्बुर का शिकार, जब इंसान तकब्बुर में आ जाता है तो तब वो अपने आप को बड़ा समझने लग जाता है। और तकब्बुर जो है, गरूर का सर जो होता है, वो नीचा ही होता है। मालो दौलत पाकर उसे शुक्र करने की बजाय उसने क्या किया, अपने ही आप को क्रेडिट दे रहा है कि ये मेरी वजह से है, ये तो मेरी शख्सियत है। कौम ने उसे इतना समझाया कि मत इतराओ, माल के जरिए आखिरत का हिस्सा कैसे चाहोगे? अपनी आखिरत बनाओ, माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, आखिरत को मत भूलो। और लोगों को देकर उन पर एहसान ना करो। फसाद होता यह है कि एतदाल से हट जाना, यानी अपने ऊपर इतना ज्यादा खर्च करना, दूसरों को ना देना। या ये चीज हो कि अगर इंसान के पास बहुत ज्यादा है तो दूसरों को दिए चले जा रहा है और खुद फकीर बनकर बैठ गया। उसने कहा कि अल्लाह को पता था कि जिस पर ये सारी नेमतें डिजर्व करना था, यानी वो अब क्या कह रहे हैं, अल्लाह को पता है कि उसने मुझे इनाम दिया है। अब जान रहा है कि अल्लाह की तरफ से, लेकिन मान नहीं रहा ना। मानना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत
سب سے مین بات یہی ہوتی ہے کہ ماننا. تو لوگ جب اس کے خزانے کو دیکھتے، اس کے مال کو دیکھتے، اس کے دولت کو دیکھتے تو وہ بہت ہرس ہوتے، کہتے کاش ہمارا بھی ایسا گھر ہوتا، گاڑی ہوتی، بہت زیادہ مال ہوتا. لیکن جو علم والے ہوتے ہیں نا، وہ ایسی چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے. علم والوں کی کوالٹیز اسی لیے بیان کی جا رہی ہیں آیت نمبر 80 سے، کہ جو علم والے ہوتے ہیں نا ان کو ایسا کوئی ہرس نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ہے، بہترین ہے. وہ صرف نیک عمل کرتے ہیں، اگر ان کو جو کچھ مل جائے وہ کہتے ہیں بہترین ہے. صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اگر کوئی تکلیف آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور مدد نہیں کر سکتا. ایسے گروہ کی پھر اللہ تعالیٰ ہی مدد کرتے ہیں. جب لوگ ایسا کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس پیسہ ہوتا تو فرمایا ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو، یعنی قارون کے گھر والوں کو اور اسے زمین میں دھنسا دیا. قارون کو دنیا میں مبتلا ہونے کی سزا مل گئی دنیا میں ہی، اور سوچیے آخرت میں اس کے ساتھ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے انجام سے محفوظ فرمائے، ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے، نہ کہ فضول چیزوں پر. تو اللہ تعالیٰ جس کا چاہتے ہیں رزق کشادہ کر دیتے ہیں، اور یہ آزمائش بھی ہوتی ہے. کبھی اللہ تعالیٰ لے کر آزمائش کرتے ہیں، کبھی دے کر آزمائش کرتے ہیں کہ اب میرے بندے کا کیا طرز عمل ہے. تو جو نیکی لائے گا قیامت کے دن اس کو 10 گنا زیادہ ملے گا اجر، اور جو برے اعمال لائے گا اس کو اتنا بدلہ دیا جائے گا، سزا دی جائے گی. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تسلی دی جا رہی، بار بار تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ کی طرف رب کی طرف سے رحمت ہے، آپ کافروں میں سے نہ ہوئیے گا. آپ نے ہرگز اللہ کے آیات سے نہیں رکنا اور نہ کسی کو روکنا ہے. صرف وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف بلائیے، آپ مشرکین میں سے نہ ہو جائیے. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، آپ نے اللہ کے ساتھ کسی الہ کو نہیں پکارنا. وہ تو صرف ایک الہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. باقی ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس ذات کے جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، سوائے اس کے چہرے کے. لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کے لیے سب حکم ہے، اسی کی طرف ہی سب لٹائے جانا ہے. تو جس کی طرف لٹائے جانا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ویسے اعمال کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب کا چہرہ چاہ سکیں. اس کے بعد سورۃ العنکبوت سٹارٹ ہو رہی ہے. اس میں بھی چونکہ واقعات بیان ہوئے توحید اور شرک میں فرق کرنے کے لیے، چونکہ آزمائش سے ہی انسان کے درجات کا پتہ چلتا ہے. جب آزمائش آتی ہے تو تب کسی کا پتہ چلتا ہے کہ کون کیا رد عمل دکھا رہا ہے اس پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. حروف مقطعات سے پھر ذکر ہوا چونکہ اہم چیز کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے. یعنی فرمایا جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایسے چھوڑ دیے گئے ہیں، نہیں، ہر ایک کی آزمائش ہوگی، ہر کوئی آزمایا جائے گا. فرمایا کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ برے اعمال کریں کہ وہ سبقت لے جائیں گے. برے اعمال والے نہیں، کتنا برا ہے جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں لوگ. بتایا کہ جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو وہ پھر اس کے لیے وہ مدت آنے والی ہے. تو جو کوئی اپنے نفس پر جہاد کرے گا، کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے غنی ہے، وہ بے نیاز ہے. تو جو کوئی نیک عمل کرے گا ان کی برائیاں اللہ تعالیٰ دور کریں گے، ان کو بہترین اجر ملے گا. اس کے بعد آیت نمبر 8 میں شان نزول تھوڑا سا بیان کیا گیا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، چونکہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ساتھ، یعنی حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. تو اس لیے حقوق العباد کو بھی تھوڑا سا پیش کر دیا. فرمایا کہ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ یہ آیت مجھ پر نازل ہوئی
یعنی ان کی والدہ نے کہا کہ تم اس دین کو چھوڑ دو، میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، یعنی جب تک تم اسلام کو نہیں چھوڑو گے میں کھاؤں پیوں گی نہیں، اور نہ تم سے بات کروں گی جب تک تم اس دین کو چھوڑو گے نا۔ سعد بن ابی وقاص کہنے لگے کہ میں اس دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ اسی لیے پتہ چلا کہ والدین مشرک ہوں، شرک کی طرف بلا رہے ہوں، تو اس لحاظ سے ان کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ چھوڑ دیں مجھے، کوئی بات نہیں۔ تو کیا ہوا، 2 3 دن جب ان کی والدہ نے چھوڑا کھانا پینا، لیکن انہوں نے دیکھا ان کی والدہ نے کہ یہ دین نہیں چھوڑ رہا، تو کیا ہوا، وہ مان گئی، وہ بھی اسی دین پر آ گئی، اب کھانے پینے بھی لگ پڑی، سب کچھ کرنے لگ پڑی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنی صحیح چیز پہ اگر ہیں تو اسی پہ رہیے، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، کوئی نہ کوئی رستہ نکل آتا ہے۔ تو جو کوئی ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، وہی نیک لوگوں میں داخل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ان کے لیے آتی ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چونکہ نیک اعمال والوں کو، ایمان والوں کو جانتے ہیں، ان کے برعکس جو برائیاں کریں، خطائیں کریں، گناہ کریں، وہ تو جھوٹے ہیں، وہ اپنے بوجھ قیامت والے دن اٹھائیں گے، ان سے سوال کیا جائے گا۔ اب ان جھوٹوں میں، ان بوجھ اٹھانے والوں میں سے کون ہوں گے، ان کے آگے واقعات بیان کیے گئے اس لحاظ سے رکوع نمبر 2 سے، سورۃ العنکبوت کے رکوع نمبر 2 سے آیت نمبر 14 سے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک پیغام پہنچاتے رہے، تھک گئے، کوشش کی، ہمت نہیں ہاری۔ جو قوم تھی جھٹلاتی بھی رہی، لیکن نوح علیہ السلام پیغام پہنچاتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی کشتی بنائی۔ کشتی میں آپ کو اور ایمان والوں کو اور آپ کے گھر والوں کو سوار کیا جائے گا، تو آپ کو نجات دے دی جائے گی، جو نہیں مان رہے ان کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو بالکل ایسا ہی ہوا، جب انہوں نے کشتی بنائی اللہ کے حکم سے، ان کو جب سیلاب آیا تو ان کو اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کے ایک بیٹے کے جو کہ مشرک تھا، باقی سب کو نجات دے دی، ایمان والوں کو بھی، اور جو مشرک تھے اللہ تعالیٰ نے سب کو غرق کر دیا۔ تو وہ جھٹلانے والے تھے نا اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو، تو کیا ہوا، ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد آیت نمبر 16 سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے دوسرے نمبر پر ہیں۔ ان کے اندر تقوی بہت زیادہ تھا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بہت زیادہ کرتے تھے۔ یہ قوم کو سمجھا رہے ہیں، کنسیڈر ٹو دی نیشن، یعنی اپنے قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہو، یہ تو جھوٹے معبود ہیں، اپنے ہاتھوں سے گڑے ہوئے ہیں، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہ تو حق نہیں ہے نا، جو تمہیں رزق دیتا ہے، بھلائیاں دیتا ہے، اس کی مانو، یہ تو کچھ نہیں دے سکتے۔ عبادت اور شکر اللہ ہی کا کرو، اسی سے رزق مانگو۔ آگے آیت نمبر 18 میں سر ٹو ہز نیشن، یعنی اپنے قوم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم جھٹلاتے ہو تو سب سے پہلے، یعنی قوموں نے جھٹلایا، ابراہیم علیہ السلام کو اب قوم کیا کہہ رہی ہے کہ ہم نے نہیں ماننا، تو فرمایا اگر تم لوگ مانو یا نہ مانو، رسولوں کی ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، باقی انجام یہ خود دیکھ لیں گے۔ نوٹس کروایا جا رہا ہے، ان کو غور فکر دلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، کیوں غور نہیں کرتے؟ جس نے ایک دفعہ پیدا کیا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں، اس کے لیے آسان ہے، کیونکہ یہ اٹھنے کا انکار کرتے تھے، دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرے تھے، اسی لیے یہ بیان کیا۔ جسٹس آف دی گاڈ، یعنی اللہ تعالیٰ کا انصاف دیکھیے کہ اللہ جس کو چاہے اس پر رحم کرتے ہیں، اس کی رحمت سے وہ کسی کو بلا وجہ عذاب نہیں دیتا، ظلم نہیں کرتے اللہ تعالیٰ۔ جو کوئی گناہ کرتا ہے صرف اس کو اللہ تعالیٰ عذاب دیتے ہیں، تو قیامت کے دن کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا۔ اسی لیے ان جھوٹے معبودانہ باطل کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جانا ہے، وہی نجات دینے والا ہے۔ خاص ملاقات اللہ تعالیٰ کی اپنے خاص بندوں سے ہوگی، جو اس کے دیدار کی لذت حاصل کریں گے، وہ ویسے کام بھی کرتے ہیں۔
تو جو کوئی ریفیوز کر دے، انکار کر دے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کتنے اچھے طریقے سے سمجھا رہے ہیں، لیکن قوم نے کیا کہا؟ آگ جلاؤ اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دو۔ چار دیواری میں انہوں نے لکڑیاں کٹھی کی اور بھڑکتی ہوئی آگ جلائی، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو کہا، یا نار کونی بردم و سلاما، یعنی تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا، کیوں کہ ان کے اندر اخلاص تھا، لوگوں کے خیر خواہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ خیر خواہوں کی تو مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 26 سے لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ان کی نسل آگے لے کر چلے۔ انہوں نے بھی اپنی قوم سے کہا کہ مان جاؤ، ایمان لے آؤ، لیکن قوم کی برائی اتنی غلط تھی کہ وہ نہیں مان رہے تھے، یعنی برائی بھی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء ہیں یہ ان کی نسل میں سے ہی تھے۔ تو جو کوئی نیک عمل کرے گا وہی نیکوں کے ساتھ ہوں گے نا۔ تو یہ بے حیائی کا ارتکاب کرتے تھے قوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم ہومو سیکچول کرتے تھے، اپنی سیکچول ڈیزائر پورا کرنے کے لیے مردوں کے پاس جاتے، بہت عام برائی تھی ان کے اندر۔ جب انہوں نے منع کیا، یعنی کہ نبی نے منع کیا، تو قوم کا جواب کیا تھا؟ قوم نے صرف یہی جواب دیا، ماننے کی بجائے کہتے ہیں عذاب لیا ہم پر، چیلنج کر رہے ہیں۔ تو لوط علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ اس مفسد قوم سے مجھے نجات دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو بھیجا قوم لوط پر، ان پر پتھر برسائے گئے، ان کی بستی کو ہلاک کر دیا گیا۔ کیونکہ یہ فرشتے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں آئے، خوشخبری بھی دینی تھی ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی، تو اس وجہ سے پہلے ان کے گھر آئے، پھر قوم لوط میں گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں لوگوں کی بہت خیر خواہی تھی، تو فرشتے جب آئے تو ابراہیم علیہ السلام جلدی جلدی گئے اور کھانا وغیرہ لے کر آئے۔ بچڑا تھا، ایک بچڑا بھونا ہوا تھا، وہ لے کر آئے، مہمان نوازی کے بطور پیش کیا۔ تو جو فرشتے تھے چونکہ وہ کھاتے نہیں، تو وہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی بہت زیادہ ڈر رہی تھی کہ پتہ نہیں یہ کیوں مہمان کھا نہیں رہے ہیں، اب ہمارے کھانے میں شاید کوئی مسئلہ ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں آپ گھبرائیں مت، ہم تو صرف جس کام کے لیے آئے ہیں آپ لوگوں کو خوشخبری دینے اور قوم لوط پر عذاب کے لیے آئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بہت، چونکہ وہ ہمدرد تھے، ان کو بہت ٹینشن ہوئی۔ تو جب فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، وہ نوجوانوں کی شکل میں تھے، لوط علیہ السلام کو بہت ٹینشن ہوئی کہ یہ خوبصورت ہیں، تو میری قوم کی برائی بہت غلط ہے، وہ ان کے پاس اب آ نہ جائیں کہیں۔ تو ایسا ہی ہوا، ان کی بیوی نے قوم کو جا کے بتا دیا کہ ہمارے گھر جی آئے ہیں، مہمان آئے ہیں، تو آپ لوگ چلے جائیں۔ تو وہ ساری قوم وہاں پہ آ گئی۔ تو فرشتوں نے کہا آپ گھبرائیں مت، لوط علیہ السلام بہت گھبرا گئے۔ تو فرشتوں نے کہا آپ مت گھبرائیں، ہم ان کے لیے عذاب بھی تو لے کے آئے ہیں۔ تو انہوں نے ایک پر مارا، سب کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ جب فرشتوں نے پر مارا تو سارے ہلاک ہو گئے۔ اور پھر لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی، سوائے ان کی بیوی کے، ان کے گھر والوں کو بھی نجات دے دی، اور جو ایمان لائے ان کو، باقی ساری قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ تو کیا ہوا؟ برائی والوں کا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا؟ اس کے بعد شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مدین کی طرف بھیجا۔ مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، یعنی جو پیچھے واقعہ بیان ہوا اس کے ریلیٹڈ ہے۔ شعیب علیہ السلام نے حکم دیا کہ فساد نہ کرو، آخری دن کی امید رکھو۔ آخری دن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، لیکن قوم کیا کرتی؟ فساد کرتی۔ فساد ہوتا ہی تب ہے جب انسان حقوق میں کمی بیشی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جھٹلانے کی وجہ سے، ان کی قوم کے جھٹلانے پر ان پر زلزلے بھیجے، چیخ کا عذاب ان پر آیا، دوبارہ لوگ اٹھ نہ سکے، اوندے منہ گر گئے۔ اس کے بعد قوم عاد، قوم سمود، ان کا تذکرہ ہوا کہ یہ بہت طاقتور قوم تھی، ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ شیطان نے ان کے اعمال مزین کیے ہوئے تھے، ان کی عقل ان کے کام ہی نہ آئی۔
اب اتنے طاقتور ہیں، اللہ کے آگے کسی کی طاقت کام نہیں کر سکتی. کوئی جتنا مرضی طاقتور ہے، جتنا مرضی مال و دولت والا ہے، اللہ کے آگے کوئی اکڑ نہیں سکتا. فرعون کو دیکھ لیں، ابھی پیچھے واقعہ گزرا، قارون کو دیکھ لیں، کتنا مالدار شخص تھا. فرعون جس کا محل تھا، اس کے تو بہت عہدے تھے، وزیر رکھے ہوئے تھے اس نے، اس کی سمبل بہت بڑی تھی. اس نے کیا کہ تکبر کیا، ایک تکبر کی وجہ سے پکڑ ہو گئی، غرق ہو گیا، برباد ہو گیا. فرمایا یہ سارے اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑے گئے. قوم عاد پر پتھر برسائے گئے، قوم لوط پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، سب تباہ و برباد ہو گئے. قارون کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ ساری قومیں ہلاک ہو گئیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ظلم کیا، شرک کیا، جھٹلایا. تو شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آخری رکوع میں، پارے کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 41 سے لے کے 44 تک، آخر تک اللہ تعالیٰ نے شرک اور توحید میں فرق بیان کرنے کے لیے ایک بہت پیاری سی مثال دی ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں مثال اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ ہر ایک کو واضح سمجھ آ جائے. جیسے کہ فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، یعنی جو ایک مکڑی کا جالا ہوتا ہے بہت کمزور ہوتا ہے، سردی سے نہیں بچا سکتا اسے، صرف شکار پکڑنے کے لیے ہوتا ہے. اس میں انڈے دیتی ہے مکڑی. تو اسے تو کوئی کھا بھی سکتا ہے. مکڑی کا جالا سہارا نہیں دے سکتا، بہت کمزور ہوتا ہے، ہاتھ لگائے تو ٹوٹ جاتا ہے. تو آگے ایکسپلین کیا، اس کی وضاحت کی کہ اسی طرح جو معبودانہ باطل ہیں، ان لوگوں نے جو بنائے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے سوا ان کو سہارا نہیں دے سکتے. قارون نے مال کو سہارا بنایا، اس کا مال اسے نہ بچا سکا. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کس نے کسی چیز کو سہارا بنایا ہوا ہے. لوگوں کو سہارا نہیں بنانا چاہیے، اللہ کو سہارا بنانا چاہیے. ایک شرط پہ لوگوں سے مدد لی جا سکتی ہے، اللہ کو چھوڑ کے نہیں. صرف ویسے عام طور پر اگر کوئی کسی چیز کا قادر ہے کہ اس کے پاس علم ہوتا ہے، نالج ہوتا ہے، وہ کوئی اتنا ایکسپرٹ ہوتا ہے کسی کام میں، اتنا ماہر ہوتا ہے، فن ہوتا ہے اس کے پاس، تو اس سے آپ اس طرح کا فن لے سکتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں، مدد لے سکتے ہیں. لیکن اللہ کو نہیں چھوڑنا. آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ انسان سب کچھ اب کر سکتا ہے، اب تو میرے لیے سارا کچھ یہی ہے، اللہ کو میں نے اب میں نہ بھی بلاؤں تو کوئی بات نہیں. ایسا نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ پہ فوکس، اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھنا ہے، غافل نہیں ہونا. کیونکہ اس نے ہر چیز ایک مقصد کے تحت بنائی ہے. تو انسان کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ عبادت کرے، اللہ کو پکارے، اپنے رب کو راضی کرے، اپنے رب کی اطاعت کرے. یہی انسان کا مقصد ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عبادت کے مقصد پر پورا کے پورا فوکس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آج الحمدللہ ہمارا 20واں پارہ مکمل ہو چکا ہے. تو بس یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، اور اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے. بارک اللہ فیکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.